بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد نادي عليا مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل حمي سينجلي بعصمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريتهم بعضهم من بعض صلوات اور بلند ترین صلوات بھیجیں محمد عزیزان محترم، معزز سامعین، برادران ایمانی، ماتمداران سید الشہداء، اب ذرا توجہ کریں اور غور کریں، دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے شہنشاہ آئے، بہت سے حاکم آئے، انہوں نے اپنی حکومت کی، اپنی ریاستیں قائم کی۔ اپنی حکومت کرنے کے لیے ان کو عرصہ لگا، اپنی ریاستیں قائم کرنے کے لیے عرصہ لگا، بہت طویل عرصہ لگا، لیکن وقت نے جب کروٹ لی تو ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئیں، ان کی ریاستیں بھی ختم ہو گئیں، نہ تو ان کا نام و نشان موجود ہے، نہ ان کا کوئی نام لینے والا موجود ہے، نہ ان کا کوئی ذکر کرنے والا موجود ہے۔ خود تاریخ ہندوستان کا مطالعہ کریں، دیکھیں کتنے سال مغلوں نے یہاں پہ حکومت کی، وقت نے کروٹ بدلی، ان کا تختہ پلٹ گیا، حکومت نشت و نابود ہو گئی، ان کے بنائے ہوئے محل زمیندوز ہو گئے، نہ ان کا کوئی نام لینے والا زندہ ہے، نہ ان کا کوئی پہچان دلانے والا زندہ ہے۔ یہاں تک تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا کتنا لشکر تھا، لشکر میں کون کون سے سپاہی تھے، کون کون کس محاذ پہ قتل ہوئے۔ ان کے مغلوں کے بعد انگریزوں کا زمانہ آیا، انگریزوں نے بھی ایک طویل جد و جہد کے بعد اپنی حکومت ہندوستان پہ قائم کی، لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی، ان کی بھی حکومت زمیندوز ہو گئی، نست و نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، غرق ہو گئی، نہ ان کا کوئی نام لینے والا زندہ ہے، نہ ان کی پہچان دلانے والا کوئی زندہ ہے۔ اتنے طویل عرصے تک انہوں نے حکومت قائم کی، اتنے طویل عرصے تک محنت و مشقت کے بعد اپنی حکومت کو قائم کیا، لیکن جب وقت نے کروٹ بدلی تو ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لیکن جب وقت نے کروٹ بدلا تو ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئی۔ اتنی جد و جہد، اتنے سال کی مشقت کرنے کے بعد جس حکومت کو قائم کیا تھا، لیکن وقت کی کروٹ سے وہ بچ نہ سکے، ان کی حکومتیں ختم ہو گئی۔ اب ذرا غور کرے کتنا کریم ہے حسین۔ 2 محرم کو ایک حکومت قائم کی، 10 محرم کو حکومت اجڑ گئی، 8 دن میں اتنی شان و شوکت سے اتنی عظیم حکومت قائم کی حسین نے کہ جب تک زمین پہ خدا کا وجود رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اچھا، یہ حسین کا نام قیامت تک، روز محشر تک، قیامت تک زندہ کیوں رہے گا؟ مثال سنتے جائیے، انشاءاللہ قلوب کو منور کرے گی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کرنے کے لیے اپنے محل سے جنگل کی جانب بڑھا، ایک ہرن اسے نظر آیا، وہ ہرن کے شکار کرنے کے لیے ہرن کے پیچھے پڑا، ہرن کا چاہا اس نے شکار کر لے، وہ بھاگتا چلا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، اس کے سپاہی اس نے کھو دیے،
وہ اب جنگل میں بھوکو پیاس کے عالم میں تنہا دربدر بھٹکنے لگا. اسے جنگل میں کوئی سہارا نہ دکھائی دیا، نہ پانی کے، نہ پینے کے لیے پانی کا کوئی قطرہ تھا، نہ بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا کوئی حصہ تھا. وہ پریشان حال ہو کے بھٹکتا بھٹکتا ایک ضعیفہ کے حجرے کے پاس پہنچا. ضعیفہ وہاں رہتی تھی. وہ گیا، اس نے جانے کے بعد کہا ضعیفہ میں بہت دیر سے بھٹک رہا ہوں، نہ پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا مل رہا ہے. ایسا کر تیرے پاس کچھ ہو تو میری پیاس بجھا دے، کھانے میں کچھ ہو تو میری بھوک مٹا دے. تو ضعیفہ نے کہا دے آیا آنے والے سائل، میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے، نہ پانی ہے کہ میں تیری پیاس بجھا سکوں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہ میں تیرا پیٹ بھر سکوں، لیکن ہاں میرے پاس ایک بکری ہے، مال دنیا میں صرف وہ بکری ہے. تو میں ایسا کرتی ہوں کہ اس بکری کو ذبح کرتی ہوں، اس کے گوشت کو بناتی ہوں اور تیری بھوک مٹا دیتی ہوں، بکری کے دودھ سے تیری پیاس بجھا دیتی ہوں. ضعیفہ کی مال دنیا میں جو بکری تھی، ضعیفہ نے بکری کو ذبح کیا، اس کو پکایا اور اس بادشاہ کا پیٹ بھرا، اس کی پیاس بجھ گئی. بادشاہ نے اپنا تعارف کرایا، ضعیفہ دیکھ میں فلاں سلطنت کا بادشاہ ہوں، فلاں حکومت کا حاکم ہوں، دیکھ جب بھی تجھے کچھ بھی ضرورت ہو میرے دربار میں آنا، میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. بادشاہ آیا، اپنے حکومت کے کاموں میں مشغول ہو گیا. ایک روز وہی ضعیفہ اس کے دربار میں آئی. آنے کے بعد کہتی ہے بادشاہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں ضعیفہ میں تجھے پہچانتا ہوں، تو نے میری عالم غربت میں مدد کی تھی، عالم تنہائی میں مدد کی تھی، تو اب یہ بتا میں تجھے کیا دوں؟ اے ضعیفہ بتا تجھے اس کی اجرت میں کیا چاہیے؟ ضعیفہ نے کہا بادشاہ جو بھی دے سکتے ہو مجھے عطا کر دو. تو بادشاہ نے اپنے وزراء سے پوچھا ہے وزیروں یہ بتاؤ کہ جب میں اس ضعیفہ کے حجرے میں گیا تھا تو اس کے پاس مال دنیا میں ایک بکری تھی، اس نے وہ بکری میرے اوپر قربان کر دی اور مجھے ایک زندگی بخشی ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ میں اسے اس کی اجرت میں کیا دوں؟ تو اس کے وزیر نے کہا بادشاہ دیکھ اس ضعیفہ کے پاس مال دنیا میں جو کچھ تھا اس نے تیرے اوپر قربان کر دیا، اب تیرے پاس مال دنیا میں جو کچھ بھی ہے، تیرے پاس مال دنیا میں جتنی بھی دولت ہے تو اس ضعیفہ پہ قربان کر لو. تو اب عزیزان محترم توجہ کا طالب ہوں کہ حسین کا ذکر قیامت تک زندہ کیسے رہے گا. حسین کے پاس مال دنیا میں جتنی بھی نعمتیں تھیں سب کو قربان کر دیا خدا کے ذکر کے لیے. مال دنیا میں حسین کے پاس جتنی بھی قوت اور توانائی تھی سب قربان کر دی تاکہ خدا کا ذکر قائم و دائم رہے. تو اس کی اجرت میں اب خدا کے دست قدرت میں جتنی توانائی ہوگی اتنا ذکر حسین زندہ رہے گا. صلوات پڑھیں محمد والے اتنا ذکر حسین زندہ رہے گا. تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی اور میرا موضوع گفتگو ہے فضیلت عمران و آل عمران، کل چند معروضات آپ کی پاک اذان کے سپرد کیے تھے، آج وہیں سے بات کو ربط دیتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ہم نے چند بندوں کا استعفا کر لیا ہے، ان کو بے عیب بے نقص لاجواب بے مثال بنایا ہے اور ہم نے ان کی ذریت کو باز کے جیسا بنایا. کل میں نے اس پہ بات کو واضح کیا تھا. اب اللہ نے سب سے پہلا انتخاب جناب آدم کا کیا، جناب آدم کو مصطفیٰ بنایا، خلیفہ بنایا اور بنا کے زمین پہ بھیج دیا. اب جب جناب آدم زمین پہ آئے آنے کے بعد اللہ نے جناب آدم کے حصے میں دو اولادیں دی، ایک کا نام حابیل ایک کا نام قابیل. دو اولادیں دی اللہ نے جناب آدم کو، لیکن توجہ ہے ذان محترم جو مرتبہ حابیل کا ہے وہ قابیل کا نہیں ہے، جو منزلت حابیل کی ہے وہ قابیل کی نہیں ہے، جو رتبہ حابیل کا ہے وہ قابیل کا نہیں ہے، جو معیار حابیل کا ہے وہ قابیل کا نہیں ہے. لیکن جبکہ دونوں ہی نبی کے صلب سے ہیں، دونوں ہی ہوا کے شکم سے ہیں، دونوں ہی نبی زادے ہیں، دونوں ہی ہوا کے شکم سے ہیں، دونوں ہی معصوم کے بیٹے ہیں، لیکن معصوم کے بیٹے ہونے کے باوجود جو معیار حابیل کا ہے وہ قابیل کا نہیں ہے، جو عظمت حابیل کی ہے وہ قابیل کی نہیں ہے، جو تعریف حابیل کی ہے وہ قابیل کی نہیں ہے. تو میں نے کہا پالنے والے ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ تعریفیں نسبتوں سے نہیں ملتی ہیں، شرافتوں سے ملتی ہیں. تعریفیں نسبتوں سے نہیں ملتی ہیں، شرافتوں سے ملتی ہے. ایک نقطہ اور لیجیے عزیزان محترم، جب
نبی کے دو بیٹے عظمت اور فضیلت میں ایک jیسے نہیں ہو سکتے تو نبی کی بیویاں برابر کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب جو معیار حابیل کا وہ قابیل کا، تو قابیل کو یہ احساس ہوا کہ دیکھو جب تک حابیل زندہ ہے ہم پہچانے نہیں جائیں گے، ہمارے کو ہم منوا نہیں سکتے اپنے آپ کو، دنیا ہم سے محبت نہیں کرے گی، کائنات ہماری عزت نہیں کرے گی۔ اس کو حابیل سے جلن ہونے لگی، قابیل کو حابیل سے جلن ہونے لگی کہ جب تک حابیل زندہ ہے دنیا پہچانے گی نہیں، جب تک حابیل زندہ ہے دنیا مانے گی نہیں، جب تک حابیل زندہ ہے دنیا عزت نہیں دے گی، جب تک حابیل زندہ ہے دنیا ہم کو نہ پہچانے گی نہ مانے گی۔ اچھا وہ جلتا کیوں تھا؟ اس لیے کیونکہ حابیل پسندیدہ خدا تھے، تو جب پسندیدہ خدا تھے تو پسندیدہ نبی بھی ہوئے۔ حابیل کو یہی تھا کہ جب تک قابیل کو یہی تھا کہ جب تک حابیل زندہ ہے ہمیں نہ کوئی پہچانے گا، نہ ہمیں عزت دے گا، نہ ہمیں محبت کرے گا۔ بس یہی عمل دنیا والوں نے کیا، جب تک علی زندہ ہے ہمیں کوئی نہیں پہچانے گا، جب تک حسن زندہ ہے ہمیں کوئی نہیں پہچانے گا، جب تک حسین زندہ ہے ہمیں کوئی نہیں مانے گا، جب تک زین العابدین زندہ ہے ہماری کوئی نہیں سنے گا۔ تو اللہ جو ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ علی کو بھی قتل کر دیا کہ ہم مانے جائیں، علی کے بعد حسن آ گئے، حسن کو بھی قتل کیا۔ اللہ جو ہے وہ نسلوں سے بھی واقف ہے، فطرت کو بھی جانتا ہے، عادت کو بھی جانتا ہے، معیار کو بھی جانتا ہے، کردار کو بھی جانتا ہے، نسلوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے کہا تم نے قابیل والا طرز اپنایا، تم نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے قابیل والا طرز اپنایا کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے ہم منوائے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جان لو جہاں پہ تمہارے اختیار آ کے دم توڑتے ہیں وہاں سے میرا ارادہ وجود پاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ کا جہاں پہ تمہارے اختیار آ کے دم توڑتے ہیں وہاں سے میرا ارادے کا آغاز ہوتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے قابیل والا طرز اپنایا کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے نہ دنیا ہمیں پہچانے گی نہ دنیا ہمیں مانے گی، تو ایسا کرو قتل کرتے چلے جاؤ۔ تو لو تم نے علی کو قتل کیا ہم نے حسن کو بھیج دیا، تم نے حسن کو قتل کیا ہم نے حسین کو بھیج دیا، تم کہاں تک قتل کرتے جاؤ گے؟ اور میرا ایک پردے میں موجود ہے اور جب وہ آئے گا وہ تمہیں قتل کرے گا۔ اچھا اب یہ ہو گیا، قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ بنا دیا۔ وہ حابیل سے چلتا تھا کہ یہ پسندیدہ رب پسندیدہ آدم ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ حکم ہوا کہ اب نذر کا اہتمام کرو، نذر دلاؤ۔ اب دیکھیے جو نذر ہے یہ سنت حابیل ہے، نذر دلاؤ، نذر دلائی گئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ جس کی نذر قبول ہوگی وہی محترم ہوگا، وہی افضل ہوگا، وہی فضیلت والا ہوگا۔ حابیل اور قابیل دونوں نے نذر دلوائی، اللہ نے حابیل کی نذر قبول کر لی، قابیل کی نذر رد کر دی۔ حابیل کی نذر کو قبول کیا، قابیل کی نذر کو رد کر دیا۔ اب دیکھیے رد ہو گئی نذر، تو اب یہ دل میں ٹیس ٹوٹتی ہے نا، دل میں ٹیس ٹوٹتی ہے نا۔ اب جب کبھی بھی نذر کو دیکھتے ہیں تو اپنی ہار کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہماری ہار ہوئی تھی، حابیل کی قبول ہو گئی تھی، قابیل کی رد ہو گئی تھی، تو نذر پہ فتوے دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نذر قبول ہوئی، حابیل کی جلن اور قابیل کی جلن اور بڑھی، تو بڑھتے بڑھتے اس نے یہ اپنایا کہ اب ان کو قتل ہی کر دیا جائے، اب ان کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ اب جب یہ خبر جناب آدم کو پہنچی تو جناب آدم نے گریہ شروع کیا۔ کائنات کا سب سے پہلا عزادار حضرت آدم ہے، آدم نے گریہ شروع کیا۔ اور گریہ کس کا کیا؟ آدم نے گریہ کس کا کیا؟ آدم نے مظلوم کا گریہ کیا۔
ظالم پہ لعنت بھیجی، مظلوم پہ آنسو بہائے، قاتل پہ لعنت بھیجی، قابیل پہ لعنت بھیجی، مقتول پہ اشک بہائے، حابیل پہ اشک بہائے۔ اب یہ پوری کائنات میں لوگوں کو آدمی کیوں کہا جاتا ہے؟ آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب کی نسبت جناب آدم سے ہے، آدم کی اولادیں ہیں، اسی لیے آدمی کہا جاتا ہے۔ تو آدم نے ایک سنت بتائی روز اول کہ دیکھو آدم کی سنت یہ ہے کہ وہ ظالم پہ لعنت کرتے ہیں، مظلوم پہ اشک بہاتے ہیں، قاتل پہ لعنت کرتے ہیں، مقتول پہ اشک بہاتے ہیں۔ تو اب آدم کی نیک اور صالح اولاد وہی ہوگی جو حسین پہ گریہ کرے گی، یزید پہ لعنت بھیجے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب آدم کی نیک اور صالح اولاد وہی ہوگی جو حسین پہ گریہ کرے گی اور یزید پہ لعنت بھیجے گی۔ اور حسین پہ گریہ کیوں نہ کرے عزیزان محترم؟ حسین پہ گریہ تو آدم نے بھی کیا ہے، حسین پہ گریہ تو نوح نے بھی کیا ہے۔ جب انبیاء کی صفوں نے حسین پہ گریہ کیا ہے تو ہم جیسا گناہگار بشر اپنی بخشش کے لیے حسین پہ گریہ کیوں نہ کریں؟ عزیزان محترم، آج 2 محرم ہے، یہ قافلہ وارد کربلا ہو گیا، اجرکم علی الزہرا۔ آج غریب زہرا وارد کربلا ہو گئے۔ عزیزان محترم، مولا حسین جب مدینے سے رخصت ہو کے نکل رہے تھے تو ایک دفعہ اپنے بھیا حسن کی قبر پہ آئے، آنے کے بعد کہا بھیا سلام آخر، بھیا حسین اب مدینہ لوٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جب اپنے جد رسول اللہ کی قبر پہ گئے، جانے کے بعد کہا اے نبی، اے اللہ کے نبی، اے نانا، سلام آخر قبول کریے، حسین اب واپس مدینہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ ہاں جان محترم، آخر میں اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کی قبر پہ گئے، جانے کے بعد گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد کہا اے اماں حسین کا سلام آخر لے لو، حسین سے آخری دفعہ ودا کر لو، حسین اب دوبارہ مدینے لوٹ کے نہیں آئے گا۔ عجب نہیں آواز زہرا آئی ہوگی، بیٹا حسین تو اگر مدینے کو چھوڑ رہا ہے تو تیری ماں فاطمہ جنت البقیع کو چھوڑ رہی ہے، حسین تو راستے میں جہاں جہاں جائے گا زہرا تیرے ساتھ چلے گی۔ ہاں عزیزان محترم، یہ چیز کیسے پتہ چلی؟ جب 2 محرم کو قافلہ وارد کربلا ہوا ہے نا تو حسین نے خیمے نصب کیے، خیمے نصب ہوئے، رات کے ایک پہر میں جناب زینب مولا حسین کے پاس آئی، آنے کے بعد کہتی بھیا یہ کون سی سرزمین پہ ہمیں لے آئے ہو؟ بھیا یہاں پہ دل بہت بے چین ہے، بھیا آنکھوں سے اشک نکل رہا ہے، بھیا کس سرزمین پہ لے آئے ہو؟ حسین نے کہا بہن زینب اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں، یہاں پہ ہماری شہادت ہوگی، ہمیں قتل کیا جائے گا۔ جناب زینب نے کہا بھیا جب سے خیمے لگے ہیں تو پشت خیمہ پہ میں ایک خاتون ہے جو سیاہ پوش خاتون ہے جو گریہ زاری کیے جا رہی ہے، بھیا اس خاتون کے رونے کی آواز دل میں بہت درد پیدا کر رہی ہے، بھیا وہ خاتون کون ہے؟ حسین نے کہا زینب پہچانا نہیں؟ ارے وہ ہماری ماں فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے جو کربلا کے میدان پہ میری شہادت کو یاد کر کے گریہ کر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔